الخدمت فاؤنڈیشن کے ان ہزاروں کارکنان کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے مشکل حالات میں قوم کی خدمت کی۔ لاک ڈاؤن کے دوران غریبوں کے گھر جا کر اور ایک ایک گلی اور کوچے میں حاضری دے کر لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی، راشن پہنچایا، دوائی پہنچائی، بیماروں کو اسپتال پہنچایا، اور خاص کر باہر سے جتنے اوورسیز پاکستانیوں کے لاشیں یہاں لائی گئی ان کو عزت کے ساتھ ایئرپورٹ سے اٹھا کر اپنی ہی گاڑیوں میں ڈال کر ان کے گھروں تک پہنچایا۔ اور الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکنان نے اس وبا کے دوران مساجد کی صفائی اور اسپرے کا اہتمام، گرجا گھروں، مندروں میں جا کر، گودواروں میں جا کر وہاں بھی صفائی اور اسپرے کا اہتمام کیا، اور رنگ اور نسل اور مذہب سے بالاتر ہو کر انسانیت کی خدمت کی۔ اس پر ہاؤس نے ان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ کراچی سے لے کر چترال تک موجود ہمارے یہ کارکنان، یہ رضاکار اور یہ خدائی خدمتگار اس جدوجہد کو، انسانیت کی خدمت کو، انسانیت کے ساتھ محبت کو اور کسی بھی امتیاز سے بالاتر انسانی جذبے کے تحت اس خدمت کو جاری رکھیں گے۔ میں ان تمام دیگر فلاحی تنظیموں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس دورانیے میں عوام کی خدمت کی، جہاں حکومت نہیں تھی، جہاں سیاسی قیادت نہیں تھی، جہاں سرکاری ادارے نہیں تھے، جہاں تمام دروازے بند تھے، ایسے مشکل حالات میں ان رضاکاروں نے جو خدمت کی ہے، ہم اللہ سے ان کے لیے اجر کی دعا بھی مانگتے ہیں اور پوری قوم کی طرف سے ان کو شاباش بھی دیتے ہیں۔ حاضرین محترم، تبدیلی کے نام پر ایک حکومت آئی تھی اور 22 مہینے ہو گئے، اور اب جب ہم جائزہ لے رہے ہیں اس حکومت کا، جو تبدیلی کا خواب تھا وہ بالکل چکنا چور ہو گیا ہے۔ انہوں نے جو وعدے کیے تھے اچھی حکمرانی کا اور گڈ گورننس کا، تو ان کی کارکردگی اپنے وعدوں اور اعلانات کے مطابق نہیں ہے، اور موجودہ حکومت بھی سابقہ حکومتوں کی طرح عوام کے ساتھ انصاف نہیں کر سکی، جو وعدے اور اعلانات کیے تھے اس پر عمل نہیں کر سکی۔ اس حکومت میں بھی سابقہ حکومتوں کی طرح عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا ہے، اور بدستور اور حسب روایت انصاف کے دروازے بند ہیں اور عدالتوں کے دروازے سونے کے چابی سے کھل رہے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ لاکھوں اور کروڑہ روپیہ ہو تو ممکن ہے اپنی آواز وہاں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے، لیکن غریب کے لیے، عام پاکستانی کے لیے انصاف کے دروازے بند اور ایک بہرا، گونگا اور اندھا نظام مسلط ہے۔ اس حکومت میں بھی اسمبلی میں قانون سازی نہیں ہو سکی، اور اسمبلیوں میں جو کارروائی ہے اس میں گالم گلوچ، ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا کرنا
اور قوم کے لیے کوئی تعمیری کام، قانون سازی نہیں ہو سکی۔ حال یہ ہے کہ مقننہ کا کام یہی ہے کہ وہ قوم کو ریلیف دینے کے لیے، قوم کو ترقی کے طرف لے جانے کے لیے اچھی قانون سازی کرے، لیکن موجودہ اسمبلیاں یہ کام نہیں کر سکی۔ موجودہ حکومت میں بھی معیشت تباہی اور بربادی سے دوچار ہوئی۔ 31,000 ارب سے ہمارے اوپر قبضہ، جو قرضہ تھا اس میں اضافہ ہوا۔ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے قوم پر 31,000 ارب کا قرضہ چڑھایا تھا، اور اس حکومت نے 22 مہینے میں بڑا چلانگ لگا کر 13,000 ارب کا مزید اضافہ کیا۔ اور یہ تینوں پارٹیاں جو بڑے پارٹیاں ہیں، جن کی آج حکومت ہے اور جن کے کل حکومتی تھیں، ورلڈ بینک اور IMF کے اشارے پر معیشت کو چلاتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کا بچہ ورلڈ بینک اور IMF کا مقروض ہے۔ آج معیشت بالکل بیٹھ گئی ہے۔ آج شرح ترقی 0.4% سے بھی نیچے گئی ہے، اور آج کے دن بھی غریب آدمی دن بھر محنت کر کے بھی ان کے بچے بھوکے سوتے ہیں۔ کسان ہل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، بھوکا سوتا ہے۔ مزدور کارخانے میں کام کرتا ہے، ان کے بچے بھوکے سوتے ہیں۔ لاکھوں لوگ آج بھی ہمارے فٹ پاتھوں پر سونے پر مجبور ہے۔ اس حکومت نے آنے کے بعد جو ریفارمز اور اصلاحات کے اعلانات کیے تھے، نہ تعلیمی نظام کو درست کر سکی، نہ صحت کے نظام کو درست کر سکی، اور نہ کوئی اور انقلابی تبدیلیاں لا سکی جس کے بارے میں آدمی کہیں کہ چلے 100 کام غلط ہے، لیکن کم از کم یہ ایک کام تو ٹھیک کیا ہے۔ احتساب کا نعرہ لگایا تھا، اور وہ بھی ایک سراب اور ایک دھوکہ ثابت ہوا۔ خود نیب کا ادارہ متنازع بن گیا ہے، اور خود نیب کا ادارہ قابل احتساب ہے، اور ان 22 مہینوں میں یہ ٹھیک ہے کہ انتقام تو ہوا ہوگا، حقیقی احتساب نہیں ہوا۔ پاناما لیکس میں جو 436 لوگ انوالو تھے، اس کو سمن نہیں کیا گیا۔ خود ان کے اپنے کمیشن کی رپورٹ کے مطابق جو لوگ چینی چوری میں ملوث تھے، اور ایک مافیا تھا شوگر مافیا، وہ مزید طاقتور ہو گیا، اور آج مافیا ہے جس کے سامنے حکومت بے بس بن گئی ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی آئی، اور پانی کی طرح تیل بہہ رہا تھا، کوئی لینے والا نہیں تھا، لیکن ہمارے ملک میں مافیا اتنا مضبوط ہے کہ پٹرول پمپ پر لوگ قطاریں بنا کر ٹینکی بھرنے کی بجائے اپنے ساتھ بوتل رکھتے تھے کہ چلو ٹینکی نہ بھرے لیکن یہ بوتل میں مجھے پٹرول دے دے۔ 25% 25 روپیہ راتوں رات اس حکومت نے پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ ان کے ساتھ کوئی لاجک، کوئی بہانہ نہیں ہے، اور آج عملی طور پر شوگر مافیا مسلط ہے، لینڈ مافیا مسلط ہے، آٹا مافیا مسلط ہے، لینڈ مافیا مسلط ہے، ڈرگ مافیا مسلط ہے، اور آج ان مافیوں نے پورے نظام کو یرغمال بنایا ہے۔ یہی مافیاز ہیں جو الیکشن کے وقت سرمایہ کاری کرتی ہیں،
پارٹی ان کو اقتدار میں لانے کے لیے پلاننگ اور منصوبے بناتے ہیں، اور اقتدار میں لانے کے بعد پھر اپنے ایک شوگر مل کو 17 میں، ایک کارخانے کو ڈبل اور تعداد میں اور اضافہ، ایک بنگلے کو سینکڑوں میں تبدیل کرتے ہیں، ان کی پراپرٹی میں اضافہ، ان کے بینک بیلنس میں اضافہ، لیکن نتیجے کے طور پر وہ عوام کو، غریب کو نچوڑتا ہے اور ملک کو مقروض بناتا ہے۔ آج بھی ہمارے ملک میں ہماری سیاست انہی مافیاز کے ہاتھ میں ہے، اور انہی کے ساتھ ملک کا جو ظالم جاگیردار ہے اور کرپٹ سرمایہ دار ہے وہ موجود ہے۔ الیکشن سے غریب آدمی کو کچھ نہیں ملتا ہے، ایک ظالم جاگیردار جاتا ہے تو دوسرا اس کا چچا زاد سامنے آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نہ کسی عدالت کے فیصلے پر عمل ہوتا ہے، نہ کسی قومی اور سینٹ کے قرارداد پر حکومت فیصلے کرتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، عدالت عظمیٰ کا بھی فیصلہ ہے اور سینٹ کا بھی مشترکہ بالاتفاق قرارداد ہے کہ پاکستان میں اب سرکاری زبان اردو ہونی چاہیے، اور CSS کے امتحانات اب اردو میں ہونا چاہیے، لیکن نہ ہماری ان قراردادوں کا کوئی اہمیت اور نہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی کوئی اہمیت، ردی ٹکڑے میں یہ حکومت ان کو پھینکتی ہے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ملک پر اس وقت IMF نے بالکل اپنا قبضہ مکمل کیا ہے۔ چینی اور گڑ اور چائے اور چینی اور چاول اور مرچ اور مصالحہ سے لے کر دوائی کی قیمتوں تک ہر چیز کا فیصلہ اب IMF کے ایڈوائس اور آرڈر کے ساتھ ہوتا ہے۔ 300 گنا پاکستان میں دوائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ اتنا اضافہ انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان جیسے جنگ زدہ ملک میں بھی یہ صورتحال نہیں ہے۔ زندگی بچانے والے ادویات ہاسپٹلز میں آج نہیں ملتے، اور آج ڈاکٹروں نے اعتراف کیا ہے کہ ہم مریض کے لیے نسخہ دیتے وقت ساتھ لکھتے تھے کہ دوائی یہ استعمال کرنا اور ووٹ PTI کو دینا، بیٹ پہ مہر لگانا۔ آج وہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہم نے غلطی کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج پچھتاوا اور اپنے فیصلوں پر ندامت کا کوئی ٹیسٹ ہوتا تو 22 کروڑ عوام کا یہ ٹیسٹ مثبت آتا۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اب یہ تاثر مزید گہرا ہو گیا ہے کہ ہماری ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ جو ذمہ دار ہے ملک کو بچانے کا، سیکیورٹی کا، جو ذمہ دار ہے کشمیر کو بچانے کا، ان کے بارے میں یہی تاثر ہے، اور یہ تاثر اس کو ختم کرنا ہوگا کہ وہ الیکشن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس تاثر کی وجہ سے آج لوگ اس کو ہر مجلس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ لوگ جتنا اس حکومت کے ناکامی پر بات کرتے ہیں، اتنا ہی اب اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر بھی بات کرتے ہیں۔ اور اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اب یہ پردوں میں بھی نہیں ہے۔ میں ایک ذمہ دار پاکستانی کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کسی ایک پارٹی کے ساتھ نتی نہیں ہونا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کا جو مجموعی بجٹ ہے
پاکستان کا ہر بچہ اس میں حصہ ڈالتا ہے، اس کو غیر جانبدار رہنا چاہیے. وہ غیر جانبدار رہیں گے زیادہ طاقتور ہوگا، اس کا تقدس رہے گا. سب لوگ جب یہ لوگ بازاروں میں گزر جاتے تھے، ہر پاکستانی وی کا نشان بناتا تھا، اس لیے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ غیر سیاسی ہیں، یہ ہم سب کے ہیں. اب یہ ان کی صلاحیت کا امتحان ہے. کہ اپنی اس امیج کو، اس تاثر کو بہتر بنانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں. میرے بھائیوں، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج سے عوام محبت کرتی ہے، قوم محبت کرتی ہے. ان کا کوئی نوجوان جب شہید ہوتے ہیں تو ہر گھر میں ایک ماتم ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنا اثر، اپنا وزن کسی خاص پلڑے میں ڈالتا ہے، اس سے ان کو نقصان ہوتا ہے. تو میں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ مضبوط جمہوریت یہ پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے. اور اس لیے سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو جب آپ موقع دیتے ہیں کہ فیصلہ کرے، پھر ان کے فیصلوں کو قبول کرنا چاہیے. پاکستان کے لوگ محب وطن ہیں، وہ ہمیشہ اپنے لیے صحیح انتخاب کریں گے. اگر غلطی بھی ہو جاتے ہیں اگلے الیکشن میں درست کریں گے، پھر بھی غلطی ہو جائے اگلے الیکشن میں درست کریں گے. لیکن اب یہ ایکسرسائز میرے خیال میں مزید مناسب نہیں ہے. حکومت کے بارے میں یہ بات آپ سامنے آئی ہے کہ 45 محکموں میں سے 26 کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو ہم ان اداروں کو ختم کر کے پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے. اس میں حکومت اعلان تو نہیں کرتی ہے، لیکن پی آئی اے بھی شامل ہے. اور پی آئی اے کے ساتھ، ریلوے کے ساتھ، اسٹیل مل کے ساتھ بڑی پراپرٹی ہے. اس ملک میں کچھ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ایجنٹ ہیں، ان کے ساتھ کاروباری پارٹنر ہے، ان کے نظریں اسی پراپرٹیز پر ہے. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. اداروں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اگر کہیں غبن ہے، کرپشن ہے، تو اس پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے. اسٹیل مل کو جن آفیسرز کی وجہ سے ناکامی ہوئی ہے، پی آئی اے میں جن لوگوں نے غلط برتیاں کی ہے، تو پائلٹ ذمہ دار ہے یا وہ آفیسر ذمہ دار ہے یا وہ وزیر ذمہ دار ہے؟ آپ ہمیشہ چوکیدار کو پکڑتے ہیں. اس لیے ان اداروں کی نچکاری ہم پاکستان کے لیے مناسب نہیں سمجھتے ہیں. اس سے نقصان ہوگا. سیکورٹی کا مسئلہ ہے، رسک ہے. یہ اس وقت لاکھوں کے تعداد میں بیرونی ملک پاکستانی ہیں، اوورسیز پاکستانی لاکھوں کے تعداد میں واپس آئے ہیں. حکومت کے لیے، حکومت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے. پاکستان آتے وقت بھی ان کو لوٹائے پی آئی اے کے ذریعے، یہاں کوارنٹائن سینٹر میں ڈال کر تو بھی ان کو لوٹا. اور اب بھی پاکستان کی حکومت نے ان لوگوں کو یہاں عزت کے ساتھ سیٹل کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں دیا. میرے بھائیوں، میں اس لیے سمجھتا ہوں
کہ اس وقت خود میڈیا پر بھی مسلسل دباؤ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. خود چینل 24 پر 24 پر پیمرا نے پابندی لگائی ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. کبھی میر شکیل کو گرفتار کرتے ہیں, کبھی دباؤ ڈال کر اینکر کو چینل سے نکالنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں, کبھی چینلز پر پابندی لگاتے ہیں. اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ تو آئینیں ہیں. ان آئینوں کو توڑنے کی بجائے اپنے چہرے کے داغ کو صاف کرے, اپنے کردار کو ٹھیک بنا لے, اپنے اقدامات کو ٹھیک بنا لے. تو جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ کوئی ایک فرد ناکام نہیں ہوا ہے, یہ تینوں پارٹیاں ناکام ہو گئے ہیں, اس لیے کہ تینوں پارٹیاں ایک نظام کے علمبردار ہے, جو نظام ورلڈ بینک اور IMF کے مطابق چلتے ہیں, جو سودی نظام کے علمبردار, جو مغربی کلچر کو تحفظ دینے کے علمبردار. یہ نظام مزید نہیں چلے گا. جماعت اسلامی نے طے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی میدان میں کھڑے ہیں اور مہنگائی کے خلاف, کروڑوں کی تعداد میں جو اس وقت لوگ بے روزگار ہے, بے روزگار نوجوانوں کے لیے, مظلوم کاشتکار اور کسان کے لیے, مزدوروں کے لیے اور انصاف سے محروم ہر پاکستانی کے لیے ہم مؤثر آواز بنیں گے انشاءاللہ. ہمارا عزم ہے کہ ہم انشاءاللہ ملک کے اندر جماعت اسلامی سے باہر بھی بہت سارے ایسے اچھے لوگ موجود ہیں, باصلاحیت لوگ موجود ہیں, ہم اس کو اکٹھا کریں گے اور ایک قومی ایجنڈے پر سب کو اکٹھا کر کے اس نظام کو بدلنے کی کوشش کریں گے. جماعت نے طے کیا ہے ہم بلدیاتی الیکشن کے لیے انشاءاللہ بھرپور تیاری کر رہے ہیں, ہم آئندہ الیکشن کے لیے بھی تیاریاں کر رہے ہیں, اور میری کوشش ہوگی, ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ الیکشن سے قبل ایک شفاف الیکشن کے لیے اصلاحات بھی ہو, اس لیے کہ ایکسرسائز پر نتھنگ کے لیے الیکشن نہ ہو کہ لوگ صرف قطاروں میں کھڑا کر کے ان سے ٹپے لگوایا جائے. نہیں, الیکشن تو پھر حقیقی جمہوریت یہاں ہونی چاہیے. کشمیر اقدامات سے آزاد ہوگا. ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور خون کا آخری قطرہ اور زندگی کا آخری لمحہ کشمیریوں کے ساتھ ہے. ایک بہت اہم بات اور یہ کہ جب خود عمران خان صاحب حکومت میں نہیں تھے, وہ ہمارے ساتھ مل کر مسنگ پرسنز کی بات کرتے تھے اور ہر جلسے میں کہتے تھے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اندھیروں میں لوگوں کو اٹھایا جائے اور کسی عدالتی فیصلے کے بغیر اندھیروں ہی میں اس کو ٹھکانے لگایا جائے یا اس کو ضمن-دوز جیلوں میں رکھا جائے. لیکن آج 22 مہینے گزر گئے, وہی کچھ ہو رہا ہے جو عمران خان صاحب کی حکومت سے پہلے ہو رہا ہے. لیکن آج عمران خان صاحب کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. ہم اس مسنگ پرسن کے حوالے سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے. اگر کوئی مجرم ہے تو قوم کے سامنے ان کو سزا دی جائے, لیکن کوئی بے گناہ ہے تو اس کو چھوڑا جائے تاکہ ان کی بوڑھے والدین دن رات ان کی جدائی پر اپنے آنسو بہانے پر مجبور نہ ہو. بہت شکریہ.
دیکھیے اس کے مفاد میں ہم بات کر رہے ہیں، اس کے بہتری کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، اور ساری دنیا میں جہاں جمہوری ممالک ہے تو وہاں جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے، اس سے ان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بھی حکومت بنتی ہے سب سے پہلے ان کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہاں کوئی بھی حکومت بن جائے، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ جس کو آسان الفاظ میں اگر میں فوج کہوں، اس کو مضبوط بنانا پاکستان کی ضرورت ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہماری ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ 8 گنا زیادہ بڑے دشمن کا سامنا ہے انڈیا کی صورت میں، ایک اژدہی کی صورت میں ہمارے سرحدوں پر موجود ہے، ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہے، تو اپنے سے کئی گنا زیادہ بڑے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے فوج کو اور قوم کو ایک پیج پر رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے جہاں اندرونی اتفاق اور اتحاد نہ ہو وہاں بارڈر پہ آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ مشرق پاکستان کا بہت بڑا المیہ ہمارے سامنے ہے، تو میں تو چاہتا ہوں کہ پاک فوج اور بھی مضبوط ہو جائے، جدید سے جدید تر اسلحہ ان کے ہاتھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور دنیا میں جو بہترین اکوپمنٹ ہے لڑنے کے لیے، دفاع کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر ہم ان کو دے دیں، لیکن ان کا کام وہی ہے جس کا اس نے حلف اٹھایا ہے، اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کی بہتری، ان کی کامیابی، ان کی خوشحالی، ان کی عزت اور ان کا تقدس اسی راستے میں ہے جو ہم بتا رہے ہیں کہ غیر جانبدارانہ کردار ہو، اس میں بہتری ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں آپ کا مطلب سمجھ گیا اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، آپ نے اچھی بات کی۔ نہیں، ان کی جو سینس ہے اس کے ساتھ میرا اتفاق ہے۔ جی کیا ہوا؟ ویسے جو آج کی خبر ہے، اگر یہ ٹھیک ہے کہ حکومت نے اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف ریفر کیا ہے، میرے خیال میں اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے، اور ہمارا موقف آیا ہے کہ ہم اقلیتوں کی حقوق کے محافظ ہیں، ہماری آئین میں اس کے لیے تحفظ ہے، اس کی سیکورٹی ہے جان اور مال کی، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان کو ہر طرح عزت دی جائے۔ لیکن اسلام آباد میں آپ نے دیکھا کہ 5 اور مندر موجود ہے، اور اس کے رینوویشن اور اس کو بہتر بنانا، ان کا مطالبہ تو یہی ہے کہ ہمارے لیے باقی جو مندر موجود ہیں ان کو بہتر بنایا جائے، رینوویشن کیا جائے۔ ہمارا جو ملک ہے نا جی، لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اکثریت مسلمان ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں پاکستان کی اسلامی ملک کے لیے،
تو مسلمانوں کا جو ٹیکس ہے وہ وہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے جن کے لیے اس نے جمع نہیں کیا ہے۔ اس لیے میرے خیال میں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ مسئلہ جھگڑے کی صورت میں، جلوسوں کی صورت میں حل ہو، اس لیے وفاقی شرعی عدالت سے رائے لے لیں، اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لے لیں، اور وہ بہتر رائے انشاءاللہ حکومت کو دے سکے گی۔ اچھا، سراج صاحب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا کوئی متبادل نہیں ہے، یہ کبریائی کا دعویٰ نہیں ہے؟ یہ تو ہر حکومت یہ سمجھتا ہے، ہر حکمران یہ سمجھتا ہے کہ میرا متبادل نہیں ہے۔ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے عمران خان صاحب کی زبان سے۔ اسماعیل صاحب، آپ نے ایک دن پہلے کہا کہ فوج کو تاکہ بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکے، آپ نے سمجھتے ہیں کہ 1970 کے بعد فوج نے یہی کام کیا ہے کہ اپنی پسند کی حکومت لائے ہیں تاکہ دونوں ایک پیج پر رہیں؟ دیکھیے، ماضی میں میں دوبارہ کہہ دوں کہ یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے، ماضی میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا، اور ماضی میں جو لوگ حکمران رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا اسی طرح، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا وہ حکومتیں ڈیلیور کر سکی؟ کیا انہوں نے عوام کو کوئی فائدہ پہنچایا؟ لیکن ماضی کی بنسبت اس بار جو لوگوں نے دیکھا، ماضی میں کچھ پردوں میں کچھ ہو رہا تھا، اب بغیر پردے کے سب کچھ ہو رہا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے حکومت کو بھی فائدہ نہیں ہے، ملک کو بھی فائدہ نہیں ہے، اور ان کو بھی فائدہ نہیں ہے۔ مہنگائی نے جو ہے وہ عوام کو پریشان کر رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت اس طرح اور روٹی اور جو نان کی قیمت ہے وہ بھی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ سیاسی جماعتیں، جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، وہ سوائے بیانات کے اس حوالے سے کوئی ایسا اقدام نظر نہیں آ رہا جس سے جو ہے وہ حکومت پہ پریشر پڑے۔ کیا اس کے لیے کوئی عملی اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ اقتدار نے کوئی ایسی تحریک چلائی جائے جس سے حکومت کو پریشرائز کر کے ان چیزوں کے جو ہے وہ ان کو دعوت دلوایا جائے؟ جماعت اسلامی کا جو ابھی عاملہ کا اجلاس ہو رہا ہے، ہم نے یہی طے کیا ہے کہ ہم مہنگائی اور بے روزگاری اور اس وقت جو شدید لوڈ شیڈنگ شروع ہوا ہے ان کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ باقی ہم تاجر برادری کو بھی اکٹھا کر رہے ہیں، کاشتکاروں کو بھی اکٹھا کر رہے ہیں، مزدوروں کو بھی اکٹھا کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے ملک میں جتنے بھی طبقات ہیں جو اس نظام کے ڈسے ہوئے ہیں اور تکلیف میں ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کی زبان بنیں گے اور ان کی نمائندگی کریں گے۔ السلام علیکم۔ سر سے یہ بتایا کہ ارشد ملک جج کو فارغ کیا گیا ہے، کوئی اور بات؟ اس حوالے سے جماعت اسلامی کا کیا کوئی پوائنٹ آف ویو ریٹ ہے تو نہیں اور ہے؟ کیا سمجھتے ہیں اس سے کس کو فائدہ پہنچے گا؟ ارشد ملک کو ہٹانے سے جج کو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو اور اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ان کے بچوں کو پہنچے گا نا، وہ ذرا گھر پہ رہیں گے، بچے خوش ہوں گے۔ آج کل ویسے بھی کوارنٹائن کا زمانہ ہے تو لوگ گھر پہ رہے، زیادہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ، اور نعرہ بھی یہی ہے کہ گھر پہ رہے محفوظ رہے، تو جج صاحب بھی محفوظ رہے گا۔ دیکھیے، ملک کا حل تو یہی ہے کہ یہ ملک اسلامی پاکستان بنے۔ اسلامی پاکستان ملک بنے گا، اسلامی پاکستان بنے گا تو خوشحال پاکستان بنے گا۔ اس لیے کہ ملک جس نظریے، عقیدے اور پروگرام پہ بنا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے تو قدرت بھی آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کرے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے روح کا مسئلہ ہے یا ہمارے جسم کا مسئلہ ہے، ہماری معیشت کا مسئلہ ہے، ہماری صحت کا مسئلہ ہے، ہماری تعلیم کا مسئلہ ہے، ہماری زراعت کا مسئلہ ہے، یہ تمام مسائل اس کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو، اللہ کا دین نافذ ہو، جو پاکستان کا نظریہ ہے اس کے حقیقی حکمرانی ہو۔
میں نے دیکھا نہیں ہے نا جی، آپ مجھے بھیجیں میں دیکھوں گا، اور آپ کے لیے مشورہ یہی کہ اتنے گہرائی سے چیزوں کو نہ دیکھیں جی۔ کس کو؟ میرے خیال میں دیکھیے ارشد ملک کو میں عرض کروں، جتنا بھی آپ ایک ادارے کے اندر احتساب کرتے ہیں تو اس احتساب کے نتیجے میں خود عدلیہ کا جو وقار ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو نہیں دیکھنا ہے کہ ان کے جانے سے کس کو فائدہ ہوگا، یہی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، جھوٹ کیا اور سچ کیا ہے۔ اگر ارشد ملک کو میرٹ پہ نکالا ہے تو اس کا فائدہ خود عدلیہ کو ہے۔ بہت شکریہ۔